الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمسة يحبون الخمسة وينسون الخمسة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب میری امت 5 باتوں کو یاد رکھے گی اور 5 کو بھول جائے گی. 5 باتوں کو یاد رکھے گی اور 5 کو بھول جائے گی. اور اس میں پہلی بات جو بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کہ دنیا کو چاہیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. دنیا کو چاہیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ یحبون المال وینسون الحساب، یعنی مال جمع کرنے میں لگے رہیں گے. مال جمع کرنے میں لگے رہیں گے اور بھول جائیں گے کہ اس مال کا حساب بھی دینا ہے. بھول جائیں گے کہ اس مال کا حساب بھی دینا ہے. یحب الخلق وینسون الخالق، یعنی ایک دوسرے کو بہت چاہیں گے مگر اللہ کو نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ خالق ہے نا، تو خالق کو نہیں چاہتے ہیں، مخلوق کو چاہتے ہیں. انسان اپنی بیوی کو چاہتا، بچوں کو چاہتا، ان کو چاہتا، ان کو چاہتا، مگر اللہ کو نہیں چاہتا. اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں. اللہ اللہ کہے کبھی تو زبان سے نہیں. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، یعنی گناہ کرنے کے لیے بڑی محبت، بہت کریں گے، مزے لے لے کے کریں گے گناہ، لیکن یہ بھول جائیں گے کہ توبہ بھی کرنا ہے. ذرا سا یہ کام ہے میں کر لوں تو پھر توبہ بھی کروں گا، مسجد کو بھی آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں. یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسری سانس کا بھی آپ کو وقت ہے یا نہیں ہے، دوسری سانس بھی ملنے کا وقت ہے یا نہیں. کیسا ہوگا؟ یحبون الدنیا، دنیا کی چکر میں ہم اس بری طرح سے ہے کہ بس پوچھئے مت. وینسون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. آخرت کو بھول جاتے ہیں. کہ دیکھیے، اور گناہوں میں بڑی لذت پاتے ہیں، اور شیطان دیتا ہے کہ گناہ میں لذت ہے، بڑی لذت ہے. اور آ کے بعض تو اس قدر گھٹیا ہوتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو اپنے کمرے کی بات جائے آ کے دوستوں میں سناتے ہیں کہ شادی ہوئی تھی میری رات، میں نے ایسا دھوم مچایا، وہ کیا میں نے یہ. اس قدر گھٹیا ہے. اپنے گھر کی عزت کو باہر سڑک پر لے آتے ہیں، اپنے گھر کی عزت کو سڑک پر لے آتے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. پھر جب گناہ کرتے ہیں تو پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. مشکل تو یہ ہے کہ توبہ بھی نہیں کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو
میرا دروازہ تیرے آخری سانس تک کھلا ہے توبہ کا، تو آ بس، آ کے میرے پاس جو ہے سو مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے کو بخش دوں گا، میں تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں، آ بس تو آ کے توبہ کر۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے حامد امروہی صاحب کہتے تھے اپنے ایک نعت شریف میں کہ ندامت کے آنسو بڑی چیز ہے، ندامت کے آنسو بڑی چیز ہے، بس دو اشکوں پر فیصلہ ہو گیا۔ دو آنسو بھی گرا دیے اللہ کے لیے کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جو ہم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو خود پتا ہے کہ ہم نے کب کیا کیا ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ آپ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ تھے، اس زمانے کے ہیں، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھا کہ حضرت میں وظائف پڑھوں زیادہ یا توبہ کروں؟ تو آپ نے کہا توبہ کر زیادہ، توبہ زیادہ کر۔ تو اس نے کہا پھر یہ کب پڑھوں؟ تو آپ نے سمجھایا کہ دیکھو کپڑا زیادہ میلا ہو گیا تو زیادہ صابن لگا کے دھونا پڑتا ہے، سمجھے؟ تو دل کی صفائی کے لیے توبہ ضروری ہے، دل کی صفائی کے لیے ہر وقت توبہ کرتے رہو، سمجھے؟ توبۃ نصوحہ بھی یہی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنا۔ میں کیا کرا، میں صبح سے تو گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں بولا، میں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ایسا نہیں ہے، توبہ کرنا ہے ہم کو ہر حال میں، ہر حال میں توبہ کرنا ہے۔ اور مال جمع کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ جو ہے نا، آپ مال کتنا بھی جمع کر لیں آپ، یہ کم ہے، یہ کبھی جو ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں عام اس میں کہ 99 کا فگر کبھی 100 نہیں ہوتا، بس یہی حساب ہے ہمارا۔ اگر 1 ملین بھی مل جائے ہمارے کو تو ہم کہیں گے کہ 1 اور ملین مل جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، 2 ملین ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یار اور بھی تو ہے، 3 ملین لے لینے میں کیا بات ہے، ادھر انویسٹ کرتے ہیں پیسے تو ادھر ہمارا بن جائے گا، ادھر یہ کریں گے، ادھر یہ کریں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو اتنا دے، اتنا دے کہ کسی کا محتاج مت رکھ، کسی کا محتاج مت رکھ، اور ساتھ میں مولا اتنا دے کہ میں اس کا حساب بھی دے سکوں، حساب بھی دے سکوں۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت جلیل القدر بزرگ، جلیل القدر ہستی ہے، حضرت آپ عشر مبشرہ میں ہیں، آپ کے پاس بے حد مال تھا، اتنا مال، اتنا مال، اتنا مال کہ ان کو خود اندازہ نہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کہ ان کو خود حساب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نہیں ہیں وہاں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا اس وقت جب میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد الرحمن محشر میں رینگتے ہوئے آئے گا، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے اور یہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے چکی ہے دنیا ہی میں، 10 لوگوں کو عشرہ مبشرہ یعنی 10 لوگوں کو جن کو بشارت دی گئی ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ تو آپ کیا ہوگا اس وقت؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور کا ارشاد ہوا اس کا مال اسے جو ہے، اس کا مال اس کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس تو حرام کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حساب تو ہم کو حلال کی کمائی پر ہی ہونے والا ہے، حلال کی کمائی پر ہی ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے باہر نکلنے کے بعد دیکھا، اتفاق سے ایک صاحب کو مل گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن، ارے سنیں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ تم محشر میں رینگتے ہوئے آؤ گے، تم رینگتے ہوئے چلو گے۔ اچھا ایسا کیوں کہا؟ تو بولے وہ تمہارے مال کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ اچھا میرے مال کی وجہ سے؟
اب دیکھو کیسا ایمان ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اگر آج کے ہوتے تو ہم جو ہے نا ڈھونڈتے پھرتے کہ جو صحیح بھی بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ہم معلوم کریں گے، اس کی تحقیق کریں گے، ہمارے پاس کوئی چوری کا مال ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ 10,000 باتیں کریں گے ہم لوگ. مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابی کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی صحابی ہے، میں بھی صحابی ہوں، نہ یہ جھوٹ بولتا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں. گھر گئے، چادر لی، سارا مال ڈالا، غلاموں کو لیا اور چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں لے جا کے سامنے رکھ دی، لے جا کے سامنے رکھ دی. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ تو بولے سرکار اس کی وجہ سے میں رینگتے ہوئے آؤں گا، انشاءاللہ میں دوڑتے ہوئے آؤں گا. یہ آپ اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کریں، جسے چاہے دیں، آپ کے حوالے ہے یہ مال. پھر ایک عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پل صراط کے پار کھڑا ہوں اور رب سلم کہہ رہا ہوں، اور دیکھتا کیا ہوں کہ عبد الرحمن کدھر ہے، عبد الرحمن کدھر ہے، اور دیکھتا یہ ہوں کہ سامنے سے عبد الرحمن تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا عبد الرحمن کہاں رہ گئے تھے، عبد الرحمن تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو عبد الرحمن کہنے لگے کہ کچھ نہیں سرکار، ذرا سا وہ حساب کتاب میں دیر ہو گئی، وہ حساب کتاب میں ذرا دیر ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ دیری کا سبب یہ وہ مال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول فرما لیا کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. تو ہم کو یہ نہیں ہے کہ نہیں کمانا، نہیں، برابر کمانا، مگر کتنا کمانا؟ اتنا کمانا جتنی ہمیں ضرورت ہے. مکان بھی 1 سے 4 مکان لینے کی ضرورت نہیں. ایک مکان میں ہے، ہم لوگ 4 بچے ان کے ساتھ ہیں، تو 3 کمروں 4 کمروں کا مکان ہمارا بس ہو جاتا. یہ نہیں کہ اس کے لیے ایک بڑا سا مکان لیں، محل لیں، اور ایک بلڈنگ لیں، اور ایک بلڈنگ لیں. نہیں، یہ اضافہ ہے، اس کا پھر حساب ہوگا. تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ارغاما لمن جحد به وکفر واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبده ورسوله سید الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرام. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكه المسبحه لقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه. فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد. فيا أيها الراجون من الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صدى الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام الأشرة مبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغزل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة البلدان مسلمين واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.